خواتین حضرات، کل کی طرح آج بھی ہمیں جوائن کیا ہے انگلینڈ سے ساحل عدیم صاحب جی نے. بالکل. میرے خیال میں اگر وہ لائن پہ ہیں اور پروڈیوسر صاحب مجھے بتا دیں تو بشرا ان سے کچھ سوالات اور جواب کرنا چاہتی ہیں. جی السلام ناظرین، میں علیکم. آپ لوگ جی کو بتاتی چلوں کہ ساحل عدیم جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، اسلامک اسکالر بھی ہیں. موٹیویشنل اسپیکر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی السلام علیکم، کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں ساحل عدیم؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یہ زیادہ بہتر نہیں ہے بشرا. آئی ہیو نیور ایور یس. ایون ونس میں نے زندگی میں موٹیویشنل اسپیکنگ نہیں کی. لیکن سر اب ہم اس وقت یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یو آر اے گریٹ اسپیکر رائٹ ناؤ، سو ساحل صاحب وائی ایک چھوٹی ناٹ. سی بات آپ سے کرنی ہے. اللہ اس آپ کو وقت آپ آسانیاں دے. انگلینڈ میں ہیں، جہاں تک مجھے پتا ہے آپ نے کل بتایا تھا کہ آپ انگلینڈ میں ہیں. سر آج آپ عید منا رہے ہیں یا روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں عید ہے یہاں پہ تو آپ لندن میں. آج عید چلے جی، عید اناؤنس مبارک کل آپ کو، رات کو. رمضان تو فضان اسی میں آرگن کی سوچا کہ طرف سے آپ کو ہم عید مبارک کہہ دیں. حضور والا، بہت اگر شکریہ. انگلینڈ میں آج عید منائی گئی ہے تو کیا وہاں پہ کوئی مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے یا کسی اور خطے اور ملک کی رویت حلال پہ وہ انحصار کرتے ہیں؟ انگلینڈ کی اپنی کونسل ہے اچھا جی. یہاں پہ. جی مسلم کونسل. یہ ایک تاثر ہے کہ سعودی عرب سے جو خبر آتی ہے یہاں پہ وہ مجھے بھی تاثر تھا پہلے. جی جی. اور کیونکہ میں کئی دفعہ اس خطے میں ٹور کر چکا ہوں تو مجھے پتا تھا کہ مسلم کونسل از اے ویری سیریس باڈی. اور یقیناً. وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فون کے اوپر خبریں لے کے عید منائیں. دے ٹھیک. ایکچولی ہیو دس. اوپر سے ساحل کوئین کے ایک ٹائم بات سے میں ہی کنگ اگر آپ چارلز کی مناسب اپنی ایک سمجھیں، چاند کونسل کے ہے. حوالے ہمارے سے ملک میں ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ہر عید پہ تقریباً 3 عیدیں منائی جاتی ہیں. جو اجتماع امت کا ہم ایک نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم ابھی تک اس دور میں نظر نہیں پہنچ کے آتا. وہ نہیں کر بالکل. سکتے. 1000 دفعہ کہا گیا کہ بصری رویت کے ساتھ ساتھ فلکیاتی رویت کے اوپر بھی یقین کیجئے. ون کین پریڈکٹ کہ چاند پیدا ہو گیا، نظر آ گیا یا نہیں، پہلے سے اندازہ ہو سکتا ہے. آپ کا اپنا اس کے بارے میں کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں نا، دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے چاند دیکھنے والی، لیکن یہاں پر ہمارے خطے میں ایک چاند ہی نہیں ہے. لوگ 3 چاند پر عیدیں مناتے ہیں. اتفاق ہی نہیں ایک چاند پر کسی کا. بتائیے ذرا کیا کہیں گے آپ؟ مجھے تھوڑی سی کمپلیکس بات ہے، اس لیے مجھے 2 منٹ دیجیے گا. 2 منٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کے توسط سے بات سنیں گے ان کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. کہ اسلام میں صرف وحدانیت جو ہے صرف اللہ کی. یاد رکھیے گا، عیدیں 2 ہو سکتی ہیں اسلام میں. حضرت امیر معاویہ کے ٹائم کے اوپر عبداللہ بن عباس کے پاس ایک بندہ آیا شام سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے تو وہاں پہ چاند دیکھ کے عید کر لی ہے. عبداللہ بن عباس نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھی یہاں پہ دیکھا تھا کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، تو آپ کو جو چاند نظر آیا وہ آپ کے لیے ہے، اور ہمیں جو نہیں نظر آیا وہ ہمارے لیے ہے، تو ہم یہاں پہ روزہ رکھیں گے. اور انہوں نے اگلے دن عید، مدینہ میں اگلے دن عید ہوئی. تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو میٹرولوجیکل سائنس ہے وہ بھی اس بات کو پوری طریقے سے مانتی ہے کہ دیر آر سرٹن ریجنس جو کہ انہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹ کر دیے ہوئے ہیں، رجسٹر کیے ہوئے ہیں، پبلش کیے ہوئے ہیں کہ الگ الگ خطوں کے اندر مون سائٹنگ کا ایک جگہ پہ سائٹ ہونا اور ایک جگہ پہ بالکل پاسبل ہی نہ ہونا 100% سائنٹیفک فیکٹ ہے. ٹھیک. سو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ چاند کی عمر دیکھ کے آپ نے عید کرنی ہے. اسلام نے کہا ہے چاند دیکھ کے کرنی ہے. اس کے پیچھے جو فلسفہ اور جو سائنس ہے، جو فارمولا اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ریجن کے اندر جو لونر معاملات ہیں اس کے اوپر اپنے ایونٹس کو پلان کرنا ہے، رادر کہ ہم نے کیلنڈر کے اوپر پلان کرنا ہو. لونر سائیکلز، لونر افیکٹ آن دا پلانٹ از ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ ریجنس. وہ تو ہمیں ٹائڈس کے تھرو بھی پتا ہے، سمندر کے پانی کے تھرو بھی پتا ہے کہ ڈفرنٹ ٹائم آف دا ڈیٹ آف دا لونر cycle affect the oceans differently. Just like that, lunar cycle جو ٹیریسٹرل پلین کے اوپر ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی افیکٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. نائٹروجن سائیکل بدل جاتی ہے، آکسیجن سائیکل بدل جاتی ہے اس ریجن کی جب چاند کی ڈفرینٹ ڈیٹس ہوتی ہیں. دس از اے سائنٹیفک فیکٹ. آپ کی سو بات میں مان اس گیا. پورے تناظر کے اندر یہ جو تاثر مسلمانوں کو بار بار دیا جاتا ہے کہ عید ایک ہوگی تو امت جو ہے نا وہ اتحاد امت اس پہ ہوگا، تو ایسا اسلام میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری نماز بھی ایک ہونی چاہیے تھی ورنہ ہماری، لیکن نمازیں تو 5 ہیں. ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر جتنا بھی ویرائٹی آئے اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے اس ٹائم سے اگر عیدیں 2 ہو سکتی ہیں تو یہ امت کی وحدانیت ساحل، نہیں توڑتی، میں یہ خوبصورتی ہے. آپ ہی یہ کے ایک الگ بات ہے کہ اگر ہم اپنے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اگر
سعودی عرب کالیں کر رہے ہوں اور ایک بندہ اپنے کسی انکل کے بزرگ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہو، یہ ایک تفریق کا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے تحقیق اس بارے میں ہونی چاہیے کہ اسلام چاہتا کیا ہے عید کے چاند کو دیکھنے سے. اس کے پیچھے اس پلانٹ کی اور اس پوری کی پوری ہماری جو اسپیشل سائنس ہے، اسپیس سائنس ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو تحقیق کا حکم دیا تھا. ہم سمجھتے کہ اس طرح کے ایونٹ سے کس طرح کی میٹیورولوجیکل، فزیکل اور یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں لونر سائیکل سے ہیومن ایموشنل سیروٹونرجک سائیکل بھی لاک ہے. ساحل، ہم بالکل آپ سے متفق ہیں کہ چاند کے ساتھ ہماری لہریں تک آگے پیچھے جاتی ہیں. میں چھوٹی سی بات آپ کو عرض کر رہا تھا. آپ نے کہا کہ اپنے خطے کے چاند کو دیکھنے کے بعد آپ عید منائیں. اس خطے کی جو ڈائمنشن ہے وہ کیا ہے؟ 100 میل، 1000 میل، 500 میل. اور ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں، اگر ہر ایک نے ایک ملک میں اپنے خطے کے مطابق ہی عید منانی ہے اور خود چاند دیکھ کے منانی ہے، تو پھر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کس مرض کی دوا ہے؟ اور اسے ہم کیوں کروڑوں روپے پر منتھ دیتے ہیں؟ اور کیا ایک سٹیٹ، یعنی کہ پاکستان ایک سٹیٹ ہے، اگر اس پہ مرکزی رویت نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں شاطیں منظور ہو گئی ہیں، تو پھر پشاور میں الگ عید اور کراچی میں الگ عید کیوں ہوتی ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں حضور والا، جو آپ نے صحابہ کا ہمیں واقعہ بتایا ہے وہ ملک شام اور مدینہ جو کہ حجاز میں ہے، اور اس وقت جب کہ فاصلہ بھی ان کا اتنا زیادہ ہے. یہ نازک نقطے ہیں بہت. میں جس چیز کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک ملک ہو، آپ کی ایک سینٹرل مون سائٹنگ کمیٹی ہو، تو اس کے بارے میں احکام کیا ہیں؟ آج آپ لنڈن میں منا رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں، بیکاز یہ زمین سپاٹ نہیں ہے، یہ زمین گول ہے. چڑھتا ہوا چاند یا ریوالو ہوتا ہوا چاند پہلے ایک جگہ نظر آئے گا، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ وہ کیا کریں؟ پوپل زئی صاحب کے اوپر ایمان لے آئیں یا پھر کسی اور کے اوپر؟ پوپل زئی صاحب ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، جب ایک بندہ گواہی دے دیتا ہے تو آپ کو اس کی گواہی کے اوپر آپ نے دو سوال کیے، دو الگ الگ مقدمات ہیں کہ گواہی کے اوپر کیا چاند کو دیکھ کے روزہ شروع کر دیا جائے یا عید منا لی جائے، یا اور دوسرا مقدمہ آپ کا خطوں کا ہے. خطے کا جو ہے نا جتنا بھی میجرمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو پاکستان کا خطہ ہے اور جس ڈسٹینس کو آپ میجر کر رہے ہیں نا، وہ جیسے شام سے 1029 میل دور ہے مدینہ، یاد رکھیے گا. تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خالی میل ناپنے سے پتہ نہیں چلے گا، اس کے پیچھے ایک اور فیکٹر ڈالنا پڑتا ہے اس ایکویشن میں، وہ ہے کہ کس طریقے سے ارتھ کا کرویچر اور کس طریقے سے ارتھ کے اوپر جو ٹیریسٹریل پلین ہے وہ فار ایگزامپل ہم اسلام آباد میں پوٹوہار کے علاقے میں ہیں اور وہ پورا کے پی کے سے ہندو کش سے ہوتا ہوا، دس از اے ویری انکلائن پلین. ان کی ٹوٹلی ڈفرینٹ میٹیورولوجیکل پلیسمنٹ ہوتی ہے. کراچی، بامبے، کرناٹکا، یہ سارا کا سارا ایک ایریا کسی اور میٹیورولوجیکل پلین کے اندر ہے. اس کا جو سی لیول کا جو اس کی جو آلٹیٹیوڈ ہے نا، اس کو ہم میجر کرتے ہیں، جو پلین ہے ہمارا ٹیریسٹریل پلین، اس کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. یہ پہلے سے میجرڈ ہیں. آپ ایک دفعہ وہ پوری پلانٹ ارتھ کا میٹیورولوجیکل میجرمنٹ پلین آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 48 ڈفرینٹ ریجنز بنتے ہیں. 48 ریجنز کے اندر 49 بنتے ہیں، چلیں 48 لے لیں، وہ انٹارکٹیکا تک کو ڈالا ہوا انہوں نے. تو مگر 48 ریجنز کے اندر الگ الگ چاند دیکھنا، الگ الگ لونر افیکٹ ہونا سائنٹیفک فیکٹ ہے. یہ کوئی تھیوری نہیں ہے میری یا میری کوئی رائے نہیں ہے، یہ ایک پراپر میجرڈ سائنس ہے کہ لونر سائیکل ان 48 ڈفرینٹ ریجنز کے اوپر 48 ڈفرینٹ افیکٹس کرتی ہیں. اور جب اسلام نے کہا تھا اپنے علاقے میں دیکھیں، تو آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ اس علاقے کو پھر کدھر سے میجر شروع کریں، کدھر سے ختم کریں. کوئی اسکوائر کلومیٹر کا ڈسٹینس ہی دے دیں، کوئی کہیں پہ باؤنڈری ڈیفائن کر دیں. تو ایک باؤنڈری ڈیفائن ہوئی بھی ہے، وہ آپ دیکھیں 48 ریجنز کی. تو آئرونکلی اسلام آباد کابل کے ریجن میں آتا ہے. کابل، اسلام آباد اور ایران کا ناردرن ایسٹرن ایریا، یہ سب بلوچستان، یہ سب ایک ہی ٹیریسٹریل پلین میں آتا ہے. مگر سندھ اور انڈیا کا لوور ایریا ڈفرینٹ ڈسٹینس میں آتا ہے، ڈفرینٹ ریجن میں آتا ہے. سو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کو الگ الگ چاند نظر آئیں. پوپل زئی صاحب کے پی کے میں ہوتے ہیں، بالکل درست بات ہے، ان کو الگ چاند نظر آ سکتا ہے. جب پاکستان کا ملک بنا تھا تو انہوں نے لونر سائیکل کے اوپر تھوڑی ملک بنایا تھا، وہ تو ایک ڈفرینٹ ریزن سے کسی اور وجوہات سے پاکستان کی باؤنڈری ڈیفائن ہوئی تھی. اب پاکستان دو الگ الگ لونر ریجنز کے اندر آ سکتا ہے اور ہے بھی. تو ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی بنا دینا اس سائنس کے خلاف بات تھی. ہاں، میں اسی بات پہ آ رہا تھا نا کہ آپ کا اب آخری جملہ آپ نے کہا ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ سائنٹیفکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک بڑے وسیع ملک کے اندر ایک چاند کو ڈکلیئر کر دے.
یہ سر اسی طرف آ رہا ہوں تاکہ کوئی تو بات نکلے ایسی کہ پتہ چلے ہمیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یقین کیجئے بڑی لمبی بات کر کے میں یہاں پہ آیا ہوں.